اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ و سیدنا محمد۔ صلاۃ التسبیح، اس نماز میں بے انتہا ثواب ہے، یعنی محققین فرماتے ہیں اس کی بزرگی سن کر ترک نہ کرے گا مگر دین میں سستی کرنے والا، یعنی اس کی جو فضیلت ہے سن کر کوئی بھی اس نماز کو ترک نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو وہ دین میں سستی کرنے والا ایسا کام کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے چچا، کیا میں تم کو عطا نہ کروں؟ کیا میں تم کو بخش نہ دوں؟ کیا میں تم کو نہ دوں، تمہارے ساتھ احسان نہ کروں؟ 10 خصلتیں ہیں کہ جب تم کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اگلا پچھلا، پرانا نیا، جو بھول کر کیا اور جو کستر کیا، چھوٹا اور بڑا، پوشیدہ اور ظاہر۔ اس کے بعد صلاۃ التسبیح کی ترکیب تعلیم فرمائی۔ پھر فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے کہ ہر روز ایک بار پڑھو تو کرو، اور اگر روزانہ نہ کرو تو ہر جمعے میں ایک بار، اور یہ بھی نہ کرو تو ہر مہینے میں ایک بار، اور یہ بھی نہ کرو تو سال میں ایک بار، اور اگر یہ بھی نہ کرو تو عمر بھر میں ایک بار۔ اور اس کی ترکیب ہمارے طور پر وہ ہے جو سنن ترمذی میں روایت ہے، عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذکور فرماتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھے، پھر 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 بار پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ، الحمدللہ اور سورت پڑھ کر پھر 10 بار یہی تسبیح پڑھے، پھر رکوع کرے اور رکوع میں 10 بار پھر یہی تسبیح پڑھے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع سے سر اٹھائے اور بعد تسبیح و تمہید 10 بار کہے، پھر سجدے کو جائے تو پھر یہی تسبیح کہے اور اس میں 10 بار کہے، پھر سجدے سے سر اٹھا کر 10 بار کہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اس میں پھر دوسرے سجدے کے لیے جائے تو پھر جو ہے 10 بار پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یوں ہی 4 رکعت پڑھے اور ہر رکعت میں 75 بار تسبیح، اور چاروں رکعت میں 300 ہوئی، اور رکوع سجود میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی کہنے کے بعد تسبیح پڑھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ آپ کو معلوم ہے اس نماز میں کون سی سورت پڑھی جائے؟ فرمایا سورۃ تکاثر، والعصر اور قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد۔ یہ صورتیں حضرت عبداللہ بن عباس نے بتائی، اور بعض نے کہا ہے سورہ حدید اور سورہ حشر اور سورہ صف اور سورہ تغابن۔ اور اگر اس میں تسبیح کرتے وقت، یعنی جب ہم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ رہے ہوں تو ان کو انگلیوں پر جو ہے شمار نہیں کریں گے، تسبیح کو جو ہے انگلیوں پر نہ گنے، بلکہ ہو سکے تو دل میں شمار کریں۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر جو ہے انگلیوں کو دبا کر ان کو شمار کریں۔ ہر وقت غیر مکروہ میں یہ نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی جب مکروہ وقت نہ ہو اس کے علاوہ جب چاہے یہ نماز پڑھ سکتا ہے،
اور بہتر یہ ہے کہ اس کو جو ہے نماز ظہر سے پہلے پڑھا جائے۔ بہتر وقت اس کا یہ ہے کہ اس کو جو ہے نماز ظہر سے پہلے پڑھا جائے، اور اس کا جو ثواب ہے یعنی اگر ہو سکے اس کو ہر روز پڑھا جائے، نہیں تو ہفتے میں ایک بار ضرور پڑھا جائے۔ اگر ایسا بھی نہ ہو تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال میں ایک بار پڑھا جائے۔ اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکو تو پھر اس کو زندگی میں اپنی عمر میں ایک بار ضرور پڑھا جائے۔